الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وإنك لعلى خلق عظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں مسلمانوں کے لیے کچھ اپنے نشانیاں رکھی ہیں، کچھ اپنے علامتیں رکھی ہیں، ان کو دیکھ کر تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا یہ تقوی کی علامت ہے۔ مسجدوں کا احترام کرنا، مسجد حرام کعبے کی مسجد کا احترام کرنا، حج کو جانے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا، وہاں جا کے ذبح کرنے کے لیے، حاجیوں کا احترام کرنا، قرآن کا احترام کرنا، رسول کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ایسے مختلف چیزیں جن کو کہتے ہیں شعائر۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ کی مقرر کردہ چیزیں جو بھی ان کا احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، یہ تقوی کی علامت ہے۔ تو رسول کا احترام کرنا، رسول کی تعظیم کرنا، رسول کے حقوق جاننا، یہ سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے، آپ کے احترام کے، ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس اپنے سے، اپنے ماں باپ سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ ماں باپ کی محبت سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ہونا، اپنے بچوں کی محبت سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ہونا، دنیا کے سارے لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت ہونا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے ماں باپ سے بھی پیارے ہیں، بچوں سے بھی پیارے ہیں، سارے لوگوں سے پیارے ہیں، لیکن میں ذرا اپنے آپ کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، یعنی میری محبت میرے دل میں آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ کیسے کہا؟ اللہ کو معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا اذن، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ جی حضرت عمر کے متعلق سوچئے، خلیفہ ثانی، شیطان ان کو دیکھ کے گلی سے بھاگتا تھا، کتنی بڑی شخصیت۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری محبت سب سے زیادہ تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہارے بھی ایمان کا اعتبار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر غور کیا۔ اب اللہ کے رسول، آپ کی محبت میرے دل میں مجھ سے بھی زیادہ ہے، میں اپنے آپ کو جتنا چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ الآن یا عمر، ہاں اب تم پکے مومن ہوئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک آدمی کسی کی تعظیم، کسی کا احترام کب کرے گا؟ جبکہ وہ کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے جانے گا تو ان کا احترام کرے گا۔ کوئی آدمی ہے، نیا آدمی کوئی آتا ہے، کوئی بھی آدمی مل جاتا ہے، جیسے فرض کیجئے کہ صاحب کسی آفس میں گیا، معلوم نہیں تھا کون آدمی ہے، بیٹھے تھے، کوئی گیا، سلام علام کیا، ان سے بات چیت کیا، فلاں کیا، اور صاحب کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آفس کے یہی انچارج ہیں۔ آدمی ڈر جاتا ہے، ارے یہی انچارج ہیں کیا، میں ان کے ساتھ دل لگی کیا، مذاق کیا اور ان کے ساتھ ایسے ویسے بات کر دیا۔ مقام و مرتبہ نہیں جانا پہلی مرتبہ، اس لیے وہ عزت نہیں کیا۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہی آفس کے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، اب ایک دم آدمی سنبھل جاتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے، ادب سے بات کرتا ہے،
بولتا کم ہے سنتا زیادہ ہے، ایسا ہوتا ہے نا. ہم جب تک پیارے رسول کے مقام و مرتبے کو نہیں جانیں گے پیارے رسول کی عزت نہیں کریں گے. آپ کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے پاس، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. دنیا کی سب سے محبوب شخصیت، اللہ کی مخلوق میں سب سے پیاری مخلوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ بدو لوگ آ کر بلائے، نام لے کر بلائے، محمد اخرج لینا، محمد صاحب باہر آؤ بات کرنا ہے. اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ان کے دل میں، بدو کیا جانیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ بے وقوف ہیں جو آپ کو گھر سے باہر کھڑے ہو کر بلاتے نام لے کر. نام بھی پیارے رسول کا لیتے ہوئے آدمی گھبراتا ہے، محمد. ہاں، پیار سے محبت سے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ. اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو ان کا نام لے 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 کر قرآن میں ذکر کیا ہے. یا نوح، یا ابراہیم، یا صالح، یا ہود، سب کا نام ہے. یا موسیٰ، سب کا نام ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے نہیں کہا یا محمد، نہیں کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ایسے ہی کہا اللہ رب العزت نے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں نام نہیں لیا، بلکہ کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہی کہا. یا محمد نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اتنی عزت، اتنے پیارے ہمارے نبی اللہ کو. ہمارے دل میں کتنی عزت ہونی چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا دیکھو جی، کوئی بھی آدمی مدینے میں میرا نام نہیں رکھنا محمد. وجہ یہ ہوئی کہ صاحب ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے تھے یا کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا محمد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھے تو کہا نہیں، آپ کو نہیں، او محمد ہے نا میرا دوست، اس کو بلا. کہا اچھا، لا تسموا بسمی، آئندہ سے میرا نام مت رکھو. اور دوسری روایت میں ولا تقتنوا بکنیتی، میری کنیت ہے ابو القاسم، یہی سمجھو کہ ٹائٹل کی طرح، وہ بھی نہیں رکھنا، محمد بھی ابو القاسم بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی بلا ضرورت حرام، جائز نہیں، گستاخی. ہاں، آپ کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا. ضرورت ہے، ضرورت نہیں تو نہیں. اسی لیے ہم تقریر میں یہ نہیں بولیں گے محمد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پیارے نبی، ہم تو کہتے ہیں رسول کریم، ہم تو کہہ رہے نبی کریم نے فرمایا، ایسے کہتے ہیں. جب محمد بھی کہیں گے محمد رسول اللہ نام کے ساتھ آپ کی صفت بھی بیان کریں گے رسول اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کی عزت بہت ہے، آپ کے ہاں آپ کی عزت، آپ کا احترام بہت ہے. تو لہٰذا دنیا میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں، میں نے کہا کعبہ ہو، مسجد ہو، قرآن ہو، حج کو جانے والے ذبح ہونے والے جانور ہوں، حاجی ہوں، یہ حج کے مقامات ہوں، یہ سب چیزیں احترام، دیکھتے ہی آدمی ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، آپ کا احترام کرے. صحابہ اکرام کیسے بیٹھتے تھے آپ کی مجلس میں؟ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے سب کے سروں پر پرندہ ہے. ذرا ہلائے سر تو پرندہ اڑ جائے گا نا. ایسے بیٹھ جاتے جیسے پتھر کا مجسمہ اسٹیچو ہو، بیٹھ کے غور سے آپ کی بات سنتے. اتنا احترام، اتنی عزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے صحابہ کرام. آپ کے عمر کے بھی تھے، آپ کے عمر سے بڑے بھی تھے، آپ کے عمر کے چھوٹے بھی تھے، سب تھے. کتنی محبت اور کتنا احترام صحابہ کرام کو تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نون کے اندر فرمایا، سورہ قلم کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، اونچے اخلاق، بہت بڑے اخلاق ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق طبیعت میں، دل میں پائے جانے والے جذبے کو کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے، اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ اچھے بھی ہو سکتے یہ، برے بھی ہو سکتے۔ دل میں جو جذبات آتے ہیں، دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، یا آدمی دل کے خیالات کو جو اپنا لیتا ہے، اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو شراب پینے کی خواہش ہوتی ہے، شراب پینے کی عادت ہو جاتی ہے، بڑے اخلاق برے ہیں بھائی اس کے۔ دور سترا ایک آدمی ہے، ہمیشہ اذان ہوئی مسجد کی فکر کرتا ہے، مسجد کو آنے کی فکر، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں بھائی۔ تو اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاق تھے، بہت اونچے اخلاق تھے۔ یہ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خود اس کی طبیعت بچپن سے ویسے ہی رہتا ہے، جیسے بعض لوگ رہتے ہیں، کوئی بھی بری چیز دیکھے شرم آ جاتی ہے ان کو، کچھ بھی کرتے ہوئے شرماتے ہیں، یعنی خود برا کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، جیسے کہیں راستے میں پیشاب کرنا شرم آتی ہے ان کو، یا ایک صاحب کہیں سنیما کو جانا شرم آتی ہے، کیسے ایسے طبیعت رہتی ہے کسی کی۔ بعض لوگ اپنی طبیعت کو بدلنے کی کوشش کرتے اخلاق کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ کسی کو غصہ بار بار آتا، کنٹرول کرنا، یہ غصے کو دور کرنا، خاموش ہو جانا، غصہ آیا تو بیٹھ جانا، غصہ آیا تو نہانا، غصہ آیا تو فلاں کرنا۔ ایسا اخلاق جو اچھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتے ہیں اور کبھی انسان ان کو اپناتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 6 اخلاق تھے، بہت اونچے اخلاق۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی بڑی تعریف کی۔ ایک تو یہ کہ آپ کی عقل کامل تھی، آپ کی عقل کامل تھی، اور ہوشیاری جس کو بولتے ہیں وہ بہت تھی اللہ کے رسول کے اندر۔ جتنے فیصلے آپ نے فرمائے ایک دم درست۔ عقل اگر ٹھیک رہے گی تو ہی فیصلہ درست ہوگا۔ غصے کی حالت میں کوئی رہتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، لا یقضی احدکم بین اثنین وہو غضبان۔ دیکھو اگر کوئی آدمی جج ہے، قاضی ہے، تو اس کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے دونوں کے درمیان، بلکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد فیصلہ کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فیصلے ہیں، جتنی باتیں ہیں، سب بتاتی ہیں کہ آپ عقل کے کامل انسان تھے۔ آپ سے بڑی عقل کسی کی نہیں تھی، بہترین سمجھ بوجھ والے بھی اور بہترین ہوشیاری والے بھی۔ اسی لیے کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ کوئی قتل کرنے بھی آتا تو اللہ کے پیارے رسول پوچھے تم کس ارادے سے آئے ہو، فوراً آدمی سمجھ جاتا۔ ایک آدمی تو مکے سے نکل کر آیا، لوگوں نے کہا جاؤ کسی بھی طرح محمد کو قتل کر دو، ہم تم کو اتنا انعام دیں گے۔ نکل کے آیا تیاری کر کے سب کچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب ذرا عقل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھے، کیا ارادہ ہے تمہارا، میری جان لینے آئے ہو؟ آدمی سمجھ گیا، ٹھنڈا پڑ گیا، مسلمان بھی ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیاری، ایک چیز کو دیکھ کے فوراً سمجھ جاتے یہ ہونے والا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، یہ آدمی اس طبیعت کا ہے۔ کسی کے چہرے کو دیکھتے تو اللہ کے رسول فوراً پہچانتے یہ ایسا آدمی ہے۔ اس طرح عقل آپ کی بڑی کامل عقل تھی، دنیا میں آپ سے بڑی عقل کسی کی نہیں تھی۔ ایک دوسری بات، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ثابت قدم رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے کتنی تکلیف دیے، کتنا ستائے، کتنا پریشان کیے۔ نماز پڑھتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں جاتے ابو جہل کا تھا،
फला जगह एक ऊंट काटे हैं, देखो ऊंट वहाँ काटे हैं, वो बोटी है ना, वो ले आओ। लेकर आए 2 आदमी मुश्किल से उठा के, कहा जब सजदे में जाते नहीं उनको पुर रख दो। इतना सताए प्यारे नबी को। कोई आपके रास्ते में कांटा बिछा देता, कोई आप पर पत्थर फेंकता, कोई आपको पागल कहता, कोई कुछ दूसरी बात कहता, किस्म के इल्जाम लगाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन पर साबित कदम रहे, अपना मैसेज पहुंचाने में साबित कदम रहे। कभी आपने इन तकलीफों की, परेशानियों की फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की। ऐसे समझ लीजिए, बाज मर्तबे इंसान को कोई डिग्री लेनी है, जैसे किसी को एमफिल या पीएचडी कोई भी डिग्री लेनी पड़ती है, तो कितनी तकलीफें, परेशानियां उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्या करता है, कोई भी सताएगा, कोई फलां करेगा, कोई खिदमत लेगा, कोई काम लेगा, कोई उसका प्रोफेसर डांटेगा, फलां करेगा, कभी सताएगा, कभी तोहफा मांगेगा, क्या क्या करेगा। अगर उसको गुस्सा आया, ये क्या है मुसीबत, मैं मेहनत करूं, फलां करूं, रात दिन जागता हूं, उसको पर ये सब करना क्या, डिग्री मिलेगी क्या, उसको नहीं मिलेगी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राजी करने के लिए कितनी तकलीफें दिए मक्के वाले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन के काम में कभी सुस्ती नहीं बताए। क्या इतना सताते हैं, क्या मुझे इतना परेशान करते हैं, मैं क्या इनके लिए इतनी मेहनत करूं, चलो घर में जाकर बैठ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। सबातहु फी शदाइद, जितनी मुसीबतें आती, तकलीफें आती, आप साबित कदम रहे, कभी आपके अंदर उस तरह की लग़्ज़िश नहीं आई, कमजोरी नहीं आई। तीसरी बात, दुनिया से बेरग़बती, दुनिया की कभी ख्वाहिश नहीं हुई अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मर्तबे आप लेट कर उठे चटाई हसीर पर, अब कोई भी, मैं भी, आप भी हसीर पर अगर लेटेंगे बनियान निकाल के नंगे बदन, तो वो जो सीख काड़ी होते हैं उसके निशान पड़ते हैं। किसी भी चीज में सोएंगे उस तरह। अल्लाह के प्यारे रसूल सोकर उठे तो वो रस्सी के, फलां के सब निशान। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अल्लाह के रसूल, ये जो दुनिया के बादशाह हैं, कितनी उनके लिए नेमतें और कितनी उनके लिए आराम की चीजें हैं, अल्लाह के रसूल आपके लिए कुछ ना बना दे, हम लोग सोने के लिए, लेटने के लिए आप कुछ नहीं बना लेते। कब माली वली दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक है जी, दुनिया में मेरा काम इतना ही है, जैसे एक आदमी जाते जाते कहीं जाना है, रास्ते में थक गया, 1 घंटा सो गया, उठ के चल दिया, बस इतना ही है, मुझे दुनिया लेके क्या करना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई बंगला बनाए, ना कोई कोठी बनाए, ना कोई दूसरा फलां किया, कुछ भी नहीं किए। प्यारे रसूल उम्महातुल मोमिनीन को, अपनी प्यारी बीवियों को जो घर बनाए, वो भी ऐसे ही समझे, छोटा सा एक कमरा, वही एक घर, एक कमरा, एक घर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अगर आप चाहते तो साहब मदीने पर, आधे मदीने पर कब्जा करते। ये बादशाह का घर है, दूर तक कोई नहीं आना, सब पहरा देना, जैसा कि आजकल होता है किंग पैलेस के अंदर, ऐसे ना होता है, किलोमीटर के हिसाब से रहता है साहब एरिया उसका, कोई नहीं आना, फुला नहीं करना। अल्लाह के प्यारे रसूल क्या किए, कुछ भी नहीं किए। यहाँ तक के आप बसा वक्त भूखे रहते, खाने पीने भी नहीं मिलता। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाश करते रहते, कोई रोटी मिलेगी क्या कहीं से। एक रोटी मिली तो छुपा कर लाते हजरत बिलाल, लाकर बोलते अल्लाह के रसूल एक रोटी मिली है। अल्लाह के रसूल फरमाते अच्छा बिलाल, आधी मैं आधी तुम खा लेंगे। ऐसी तकलीफ सब प्यारे रसूल गुजारे। कितनी तकलीफ, जंग का मौका है, वो जो खंदक खोद रहे हैं, साहब आकर बोले अल्लाह के रसूल तकलीफ बहुत हो रही है, भूख, पेट पीठ से जाकर मिल गया। अल्लाह के रसूल पेट से कपड़ा उठाकर बताए, सब पत्थर बांधे बैलेंस कायम करने के लिए। पेट खाली रहा तो काम करने होता नहीं, पेट दबा कर रहा तो ही काम करने होता। अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा मेरा भी देखो, 2 पत्थर आपके दिल पेट पर बंधे हुए थे। दुनिया से क्या ताल्लुक था, कुछ भी ताल्लुक नहीं। जो कुछ आता सब दे देते, सब दे देते, छोड़ कर गए क्या कुछ,
جو کچھ چھوڑ کر کے کہا میری بیوی کا نہیں، میری بیٹی کا نہیں، بیٹے کا نہیں، کسی کا نہیں، سب مسلمانوں کا مال ہے یہ. اللہ اکبر. دنیا سے کتنی بے رغبتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. 3 دن کبھی مسلسل روٹی نہیں کھائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فجر کی نماز پڑھ کے آ کر پوچھتے بیویوں سے کھانے کے لیے کچھ ہے کیا، جسے ناشتہ بولتے نا، کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ نہیں اللہ کے رسول، پانی ہے. اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں. روزہ ایک وقت کا کھانا دنیا کے شہنشاہ کے گھر میں نہیں ہے. پیارے نبی کس قدر بے رغبت تھے دنیا سے، کچھ بھی ان کو دنیا سے تعلق نہیں. رہتے تھے دنیا میں، دنیا کی سدھار کے لیے آئے تھے، مگر دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آئے. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بس کھا لیتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. کبھی تو ایسا ہوا کہ بھوک سے بہت پریشان. ایک مرتبہ ایک آدمی نے دعوت دی کہ اللہ کے رسول آپ کو ہمارے گھر میں دعوت ہے. اچھی بات ہے. حضرت عائشہ بھی بھوکی، اللہ کے رسول بھی بھوکے. آ کر بولا اللہ کے رسول آئیے کھانا پک گیا. وہ حاضر ہی، بھائی دیکھو میں آتا ہوں، میری بیوی بھی ساتھ آئے گی، یہ بھی بہت بھوکی ہے. کہا نہیں آپ کو ایک ہی دعوت. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں آتا. چلا گیا. پھر آیا، آ کر کہا اللہ کے رسول کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے نا، آئیے. کہا وہ حاضر ہی، میری بیوی بھی ساتھ آئے گی، بھائی مجھے جتنی بھوک ہے اسے بھی اتنی بھوک ہے. کہا نہیں اللہ کے رسول. چلا گیا. پھر آیا، اللہ کے رسول آئیے نا کھا لیجیے نا. وہ حاضر ہی، اس کو بھی ہے کیا دعوت؟ ہاں. دونوں دوڑ کے گئے. اتنی بھوک تھی کہ سادہ چل کر نہیں، دوڑ کے جا کے کھائے. آپ اندازہ کریں وہ پیاری بیویاں کیسی تھیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے شہنشاہ سب سے بڑے، لیکن ان کے گھر میں فاقہ، ان کے گھر میں بھوکے پیاسے، وہ ان کو برداشت کیا انہوں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم سے کبھی نہیں کہا کمانا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں کہا. حلال طریقے سے جو تم کماؤ کماؤ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے مالدار صحابی تھے، بے حساب تھے. حضرت عثمان کتنے بڑے مالدار تھے، 100 اونٹ لا کر ایسے تحفہ دے دیا اللہ کے رسول کو. اونٹ بسا دے کیا، پورے ساز و سامان کے ساتھ اونٹ دے دیا. کتنے بڑے مالدار تھے. حضرت زبیر کے تعلق سے آیا، حضرت فلاں کے تعلق سے آیا کہ ایک دن میں ان کی آمدنی 60 پر 4,000 روپے تھی. سے بڑے بڑے مالدار تھے حلال طریقے سے. لیکن اللہ کے پیارے رسول خود دنیا کو نہیں اپنائے، مال جمع نہیں کیے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ عصر کی نماز پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا کے سلام پھیرے جلدی سے اٹھ کے گھر کو گئے. کبھی ایسا نہیں جاتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے تھے. صحابہ بہت پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا اللہ کے رسول کو. فوراً گھر کو چلے گئے اور کچھ بولے بھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد نکل کر آئے، بولے میں سونا تقسیم کر رہا تھا، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. ایک آدمی کو دینا تھا تھوڑا سونا، وہ میں بھول گیا دینا. نماز میں یاد آیا اگر اتنا سونا رکھ کے جاؤں گا میں اللہ کے پاس تو اللہ پوچھے گا اچھا سونا جمع کرنے گئے تھے کیا دنیا میں، تمہارے گھر میں سونا چھوڑ کر آئے گا. میں کیا جواب دوں. جا کے فوراً گھر والوں کو بولا کہ یہ سونا ان کے گھر کو بھیج دو. اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کتنی سیدھا سادہ اور دنیا سے کتنی بے رغبتی تھی. اللہ اکبر. دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں کی گردنیں آپ کے سامنے جھکی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ایسا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور مال جمع کر کے نہیں گئے. جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ بھی مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے. کہا میراث نہیں، ہمارا جو بھی چھوڑ کر جائیں گے یہ ترکہ تقسیم نہیں ہوگا. یہ فرمایا. انتقال کے وقت بعض روایتوں سے معلوم ہوتا کہ آپ کی جو زرہ تھی، لوہے کی قمیص تھی، وہ بھی ایک یہودی کے پاس تھا، قرض لیے تھے. چلانے کے لیے چراغ بھی نہیں تھا، چراغ میں تیل بھی نہیں تھا.
ایسی حالت تھی پیارے نبی کی، دنیا سے انتہائی بے رغبتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی جس دنیا میں، جس دل میں دنیا کی محبت بس جاتی ہے، اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے. لہذا مال سے فائدہ اٹھانا، یہ کرنا سب جائز ہے. مال کے بغیر تو دنیا قائم نہیں ہو سکتی. آج دنیا کے اندر جتنے کام ہیں سب مال سے ہی ہو رہے ہیں. وہ مدرسے ہیں، وہ مسجدیں ہیں، سب کچھ ایسے ہوتا ہے. لیکن آدمی مال کا نہ ہو، مال کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے. پیارے نبی فرمائے دو آدمی کو دیکھو خواہش کرو جی، دو آدمی کو دیکھ کر خواہش کرو اللہ میں بھی ایسا بن گیا تو کتنا اچھا رہے گا. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، رات دن قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. دوسرا ایک مالدار آدمی، بے حساب دولت، ادھر دیا ادھر دیا، یہاں خرچ کیا وہاں خرچ کیا. اس کو دیکھ کر تمنا کرو جی اللہ مجھے بھی ایسا بنا. پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے. غرض یہ کہ پیارے نبی اپنا ایک اونچا اخلاق، اپنا ایک اونچا کیریکٹر دنیا میں چھوڑ کر گئے کہ دنیا سے آپ کو بے رغبتی تھی. چوتھی بات، آپ عاجزی اختیار کرتے تھے. سب لوگ آپ کے ماتحت، آپ سب کے سردار، سب کے بڑے، لیکن کبھی اپنے بڑپنے کو ظاہر نہیں کیا. صحابہ سب بیٹھے، جا کے بیچ میں بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے. سب صحابہ کھا رہے، ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھ کر کھانے لگے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی باہر سے آئے تو نبی کون پہچانتا نہیں، ہاں چہرہ اگر دیکھتا پہچانتے یہی نبی ہوں گے، ان کے چہرے میں رونق دیکھو کیا ہے. باقی لباس بھی، یہ بھی وہ بھی پہچانتے بھی نہیں. ایک مرتبہ ایک بدو آیا، آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا. کہا رے کیا جی؟ معلوم نہیں کیا میں بکری چراتا تھا جی. میری ماں جو ہے نا سو کا گوشت کھاتی تھی، یعنی فریش گوشت بھی نہیں کھائے، اتفاقہ تھا. میں ایک انسان ہوں جی. اپنے آپ کو کوئی بھی ذرا بڑا سمجھتا تو پیارے نبی فرماتے میں ویسا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارا بھائی ہوں. صحابہ کے ساتھ گھلتے ملتے رہتے سب رہتے، لیکن صحابہ آپ کی عزت کرتے، آپ کا احترام کرتے، اگرچہ کہ پیارے نبی ویسے تھے. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا استاد شاگردوں کے ساتھ بے تکلف ہو جائے، اپنے آپ کو ریزرو نہ رکھے، ذرا سا ہنسی کی بات کرے طالب علم کو، طلبہ کیا کرتے ہیں استاد کو بھی دوست سمجھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ طلبہ بھی دل لگی مذاق کرنے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ایسا نہیں کیے. آپ کی عزت، آپ کی منزلت، آپ کے قدر کو ہمیشہ انہوں نے ملاحظہ رکھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع، عاجزی اختیار کرتے تھے. کبھی اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. مکہ فتح ہو گیا، ایک لیڈر جب آتا ہے تو ایک ملک فتح ہو گیا تو کیسے جاتا ہے اندر. لیکن اللہ کے پیارے رسول جب جا رہے تھے مکے کو فتح ہونے کے بعد، سر اتنا نیچا ہو گیا تھا کہ اونٹنی کے پیٹھ پر لگنے لگا، اتنا جھک کر گئے، اتنی عاجزی اختیار کرتے ہوئے گئے. تواضع کی صفت تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. کبھی آپ نے اپنے آپ کو بڑا بتانے کی، بڑا بنانے کی کوشش نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول بہت بردبار تھے، بہت حلیم تھے. دشمنوں سے کبھی بدلہ لینے کی آپ سوچے نہیں. بڑے بڑے گستاخ لوگ تھے، سب کو آپ نے معاف کیا. مکے والے کتنا ستائے آپ کو، اس وقت کبھی تیش میں نہیں آئے، جوش میں نہیں آئے. ہمیشہ معاملہ بگڑ جاتا ہے آدمی جوش میں آ جائے تو. اسی لیے کہتے ہیں آگ کو پانی بجھاتا ہے، تیل نہیں. تیل ڈالے تو اور بھی آگ بھڑکتی. کبھی کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں ایک دم لال پیلے ہو گئے تو لڑائی بڑھتے جاتی ہے. ایک آدمی ٹھنڈا ہو گیا، اچھا بھائی، اچھا ٹھیک ہے بولو، اور کیا کرتے؟ تو چور ہے فلاں، اچھا بھائی ٹھیک ہے چلو، اور کیا بولتے؟ کیا کرے گا؟ بے چار 6 5 6 گالیاں دے، کیا بولے؟ بے غیرت معلوم ہوتا، چلو جی چلا جائے گا. وہ کیا سمجھتا بے غیرت، حالانکہ بردبار ہے. یہ تسلی سے ہے، ٹھیک ہے اللہ کے یہاں جواب دے گا. جواب دیے تو پھر وہیں سے معاملہ بگڑ جاتا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں تھے، ایک آدمی آ کر آپ کو سخت و سست بولنے لگا، کچھ بھی بولنے لگا. حضرت ابو بکر تھوڑی دیر برداشت کرتے رہے، بیر کرتے رہے. وہ آدمی جب زیادہ بولنے لگا حضرت ابو بکر جواب دینے لگے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے اٹھ کر چلے گئے وہاں سے. حضرت ابو بکر سمجھ گئے مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، فوراً دوڑ کے کہ اللہ کے رسول میں وہاں بیٹھا تھا، وہ آدمی مجھے برا بھلا بولا، میں تھوڑی دیر خاموش رہا، میں اس کا جواب دیا. ہاں، جب تک تم خاموش رہے فرشتے جواب دیتے تھے تمہارا، جب تم جواب دینے لگے فرشتے چلے گئے، میں بھی اٹھ کر آ گیا. اللہ کے رسول کبھی کافروں کی سختیوں کا، ان کی بیہودیوں کا کبھی جواب نہیں دی. کبھی ایسے بھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی کہے کہ صاحب جیسے ہم لوگ کہتے نا تو بیوقوف معلوم ہوتا تو آپ ہی ہوں گے، ایسا بھی نہیں بولے اللہ کے پیارے رسول. ان کی بات کا جواب ایسا بھی نہیں، صاحب برداشت کیا. کیسی کیسی تکلیفیں دیے، پہاڑ بھی ہوتا تو پگھل جاتا، وہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول کے اندر قوت برداشت تھی. اور یہاں بھی دیکھیے کتنے لوگ، یہ مکے والے آپ کو کتنا ستائے. مکہ فتح ہو گیا، سارے لوگ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں سر جھکا کے، پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کیا بھائی کیا خیال ہے تمہارا، میں کیا سلوک کروں گا. کہا کہ پیارے چچا کے محبوب بیٹے ہو، عرب کے لوگ ابن عم بولتے ہیں نا بھائی کو، آپ ہیں، اگر آپ ہم کو معاف کیے تو ہم تو اب سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی معاف کرنے والے ہی ہیں، اور اگر آپ ہم کو قتل کیے اس کے لائق ہم لوگ ہیں، آپ کو اتنا ستائے ہیں. نہیں سنو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو معاف کیے، بھائیوں کو معاف کیے نا، میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ. کتنا بڑا ثبوت دیا پیارے رسول نے. اور دعا بھی کی، اللہ ان کے پہلے لوگ اپنی سرکشی نادانی کی وجہ سے عذاب چکے، اللہ یہ لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو رحمت سے نواز، ان پر مہربانی فرما. دعا بھی دی. آپ کے ایک محبوب چچا تھے حضرت حمزہ، ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، اس کے باپ اس کے بھائی سب بدر کی لڑائی میں قتل ہو گئے، مارے گئے تھے نا. احد کی لڑائی میں ایک آدمی کو بلا کر بولی، ان کا غلام تھا وحشی، حمزہ کو اگر تو قتل کر دیا تجھے آزاد کر دوں گی. وہ تلاش کرتے کرتے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، جا کر بولا مل گیا شکار، میں ان کو قتل کر دیا. کہاں ہے؟ جا کے عورت پیٹ چیری، کلیجہ نکالی، چابی، کڑوا نہیں نگل سکی، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹ کے ہار بنا لی. ابھی کافر ہے وہ. اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو اتنی تکلیف دی، ایسا کی. مکہ فتح ہو گیا، آئی اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک زمانہ ویسا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتی تھی، اور آج میں کہتی ہوں اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں، میرے دل میں آپ کی ہی ہے. ایسے بولی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، معاف کر دیے، نہیں بدلہ لیا. آپ اندازہ کیجئے، حالانکہ جو بھی آدمی پاور میں آ جاتا ہے، یہ پارٹیوں کو دیکھ لیجئے نا، کیا کیا انتقام لیتے ہیں. او صاحب، ایک آدمی تو کوئی تھا منسٹر، اس کو جیل میں بھیج دیا گیا مدراس میں، وہ جیل میں کھانا کھلایا، اس کو بول کر گئی کہ یہ برتن حفاظت سے رکھنا. جب وہ پاور میں آئی تو اس کو بلا کے کہا وہی کھانا کھلاؤ، اس کو اسی برتن میں کھلاؤ. یہ سب ایسا کرتے ہیں، پاور میں جو بھی آ جاتے ہیں کیا انتقام لیتے ہیں، یہ ایک ایک چیز کا انتقام لیتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول کو دیکھیے، کتنی بردباری، کتنا آپ کے اندر یہ سب جذبہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کتنے اونچے تھے. ہم معاف کریں گے، اللہ ہم کو معاف کرے گا. لہذا پیارے نبی اگر جوش میں آتے، جذبے میں آتے تو اس سے لوگ دشمن بن جاتے. اور آخری چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے چھٹی اخلاق یہ تھا آپ کا کہ جو بھی اقرار کرے وعدہ کیے اس کو پورا کرتے، جو بھی اقرار کیے وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے. پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی وعدے کو آپ نے خلاف کیا ہو یا کسی پیکٹ کو، معاہدے کو توڑا ہو. ایک واقعہ یوں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے مکے میں، نبی بننے کے بعد
ایک آدمی سے آپ نے بات کی، اس آدمی نے کہا اچھا میں آتا ہوں. وہ گیا، اللہ کے رسول اس کا انتظار کر رہے ہیں. کتابوں میں لکھا 3 دن اللہ کے رسول وہیں تھے، جاتے آ کر بیٹھ جاتے، جاتے آ کر بیٹھ جاتے. 3 دن کے بعد وہ آیا. کیا بھائی تم ایسا کیے؟ 3 دن کے بعد آئے، میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. ارے اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، میں تو اسی جانے کے لیے بول کر چلا گیا. نہیں تم نے کہا تھا آتا ہوں، اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں. یہ کوئی کرے گا کیا دنیا میں؟ 3 دن انتظار کیا پیارے نبی. یہ ایک معاہدہ بھی آپ نہیں کیا. البتہ جو لوگ معاہدے کو توڑے اللہ کے رسول ان سے بدلہ لیے. مدینے کے یہودی جو تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا، جو پیکٹ کیا تھا، اس کو توڑے تو اللہ کے رسول نے ان کو سزا دی، مدینے سے نکال کے بھیجا. اور بنو قریظہ جو قبیلہ تھا انہوں نے بڑی پکی غداری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 600 آدمی کو قتل کرایا. اپنے لیے کہ بھی آپ بدلہ نہیں لیے. اللہ کے متعلق اللہ کے قانون کا کوئی خلاف ورزی کرتا تو اللہ کے رسول بدلہ لیتے تھے. صلح حدیبیہ ہوئی کہ صاحب مسلمان بھی کافر بھی آئندہ 10 سال تک آپس میں لڑیں گے بھی نہیں، ایک دوسرے کے خلاف کریں گے بھی نہیں. یہ سب ہوا. چند 1 سال بھی نہیں گزرا، مکے والے اس پیکٹ کو توڑ دیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سپورٹر تھے مکے میں، ان کے اوپر حملہ کیا. اللہ کے رسول گئے، جا کے جو مکہ فتح کیا، بدلہ لیا. تو لہذا وعدہ اور اقرار کبھی اللہ کے رسول اس کے خلاف ورزی نہیں کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب ذرا کمزور ہوئے، ایک روم کے بادشاہ سے صلح کر لی انہوں نے. بھئی 6 مہینے تک ہماری اور تمہاری فوج نہیں لڑے گی. ٹھیک، 6 مہینے ابھی ہونے والے ہیں. حضرت معاویہ تیار کے لشکر تیار. 6 مہینے ہوتے ہی جا کر حملہ کرنا. 6 مہینے کے 1 منٹ پہلے بھی نہیں کرنا. ادھر سے ایک صحابی آئے، کیا بھی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ فوج تیار کر. ہاں 6 مہینے کا پیکٹ ہے، بس 6 مہینہ ختم ہونے میں 13-14 دن ہے. بس 6 مہینہ ختم ہوتے ہی پھر جا کر مارنا ہے، اس کو لڑنا ہے. کہا تم معلوم کرائے کیا اسے کہ 6 مہینے کے بعد ہم لوگ آ کر لڑیں گے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ صاحب دشمن سے لڑنا ہو تو بول کر لڑنا ہے، دھوکہ دے کر نہیں نا. حضرت معاویہ پوری فوج کو واپس کر دیا. یہ حال تھا صحابہ کرام کا بھی اللہ کے رسول کے پاس تربیت پا کے. لہٰذا یہ 6 پیاری باتیں اللہ کے رسول کے اخلاق کے اندر تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بہت اونچا بتایا، بہت بڑے اخلاق والے بتائے اللہ کے پیارے رسول نے. اب ہم دیکھیں گے آئندہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا خوبیاں دی تھیں، اور سارے لوگوں سے، سارے نبیوں سے آپ کیسے بڑے تھے. ان چیزوں کو دیکھیں گے. یہ تقریباً 14 چیزیں ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ ایک ایک کر کے کل سے دیکھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی تو قرآن کی باتوں میں جو آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیارے نبی ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. پیارے نبی کی خلاف ورزی کرو گے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. جب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ پیارے نبی کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے کہ پیارے نبی کے ساتھ گستاخی کیے، توہین کیے، ہمارے پورے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ ہم کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست کر دے، بھر دے ہمارے دلوں کو آپ کی محبت سے. اور اللہ تعالیٰ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، سارے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر جو پریشانیاں اس وقت ہو رہی مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں سے مسلمانوں کو بچائے، حفاظت کرے. اور جو ان کو پریشان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.